السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان برائی کے لیے دعا بالکل ویسے ہی مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ انسان کے اوپر جب کوئی سانحہ، کوئی حادثہ واقع ہوتا ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو انسان اپنے دشمنوں کے حق میں یا اپنے حق میں یا اپنے آل و اولاد کے حق میں بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی چاہت یہ بھی ہوتی ہے کہ بد دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہو جائے۔ حالانکہ اگر وہ بد دعا قبول ہو جائے تو انسان کو بڑا افسوس ہو۔ جیسا کہ دیکھیے، ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف بد دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اسلام اور یہ قرآن کریم حق ہے، سچ ہے، تیری طرف سے نازل ہوا ہے، تو ہمارے اوپر پتھر کی بارش برسا دے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کے اس بد دعا کا ذکر کیا ہے کہ وہ بد دعا کیا کہ اگر یہ اسلام اور یہ قرآن اگر حق ہے اور سچ ہے تو ہم لوگوں کے اوپر پتھر کی بارش برسا دے۔ اور جیسا کہ بعض لوگ کفار مکہ کے ظلم و ستم اور سختیوں کو سہتے ہوئے ان کے حق میں بد دعا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ ان میں سے بہت سارے لوگ بعد میں اسلام بھی قبول کیے۔ بہت سارے لوگ اپنے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، اپنے آل و اولاد کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہی بد دعا قبول ہو جائے تو انسان کہیں کا نہ رہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 11 میں فرمایا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح سے وہ بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں، تو انسان اپنے وقت کو پورا کر لیتا، اپنے میعاد کو پورا کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے میعاد کو پورا فرما دیتا، اس کی میعاد پوری ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ انسان برائی کی دعا بالکل ویسے ہی کرتا ہے جیسے کہ اس کو بھلائی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3009 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم لوگ اپنے حق میں، اپنے آل و اولاد کے حق میں اور اپنے مال مویشی کے حق میں جلدی بد دعا مت کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم بد دعا کرو اور وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان خود انسان کا ہوگا، کیونکہ انسان تو بڑا جلد باز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حلیم ہے، بردبار ہے، جلدی کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ انسان کے خیر و بھلائی کو دیکھتا ہے اور اس کے حساب سے انسان کو دیتا ہے، لیکن انسان جلدی بازی کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ نے فرمایا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اور انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کیا برائی کی دعا ہے، کیا بھلائی کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھلائی دینا چاہتا ہے، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان بڑا جلد باز ہے، کیونکہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کی فطرت میں جلدی بازی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانے لگا تو ان کے پیر تک روح پہنچنے سے پہلے وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ انسان کی فطرت میں جلدی بازی ہے۔ ابھی ان کی روح پیر تک بھی نہیں پہنچی ہے اور وہ کھڑے ہونے لگے، جیسا کہ تفسیر الطبری کے اندر ہے اور صحیح ابن حبان کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ان کے اندر روح ڈالنا شروع کیا تو ان کے سر کی طرف سے روح ڈالا، سر کی طرف سے، اور جب روح دماغ کے پاس پہنچا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا
یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے۔ اس کے بعد جب ان کی روح آنکھ تک پہنچی تو آنکھ کھل گئی، جب ان کی روح جسم کے دوسرے حصے تک پہنچی تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر کے تعجب کرنے لگے، اپنے جسم کو دیکھنا شروع کر دیا، ٹٹولنا شروع کر دیا، اور ٹٹولتے ہوئے وہ تعجب کرنے لگے کہ کتنا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ پھر جب جسم سے ذرا نیچے ان کی روح گئی تو وہ کھڑے ہونا شروع کر دیے، کیونکہ انسان کی فطرت میں جلدی بازی، انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز جلدی ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز جلدی ہو جائے، تو اس کی فطرت میں جلدی بازی ہے، حالانکہ جلدی بازی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلم کو، انات کو، بردباری کو، صبر کو، ضبط کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کی آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، جگہ جگہ پر آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے، حلیم ہے۔ حلیم کا مطلب ہوتا ہے بردبار، صبر کرنے والا، کسی بھی چیز میں جلدی نہیں کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلم کو یعنی صبر کو، ضبط کو، انات کو یعنی انسان پیشنس رکھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن انسان کے اندر جلدی بازی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو روح ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جسم تک ہی پہنچایا تھا، جسم تک ہی پہنچایا تھا کہ کھڑے ہونا شروع کر دیے، لیکن چونکہ پیر میں روح ابھی نہیں پہنچی تھی، وہ کھڑے نہیں ہو پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے، التجا کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شام ہونے سے پہلے پہلے میرے پیر تک روح کو پہنچا دے۔ تو یہ انسان کی جلدی بازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا مانگ رہا ہے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے معاملات میں جلدی بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی معاملہ پہنچے تو بد دعا جلدی نہیں دینا چاہیے، لعنت والے کام جلدی نہیں کرنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرنے والے نہیں تھے، بد دعا کرنے والے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کرنا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بار بد دعا کر دیتے تو سبھی کے حق میں بد دعا قبول ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے 70 سے زائد 70 صحابہ جو قرہ تھے، حفاظ تھے، ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر جو ہے ان کے اوپر بد دعا کرنا شروع کیا، کافروں کے اوپر۔ تو ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرما دی کہ لیس لک من الامر من شیء، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس معاملے میں، مطلب یہ کہ آپ بد دعا مت کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بد دعا کرنے سے منع کیا۔ آج بھی جو ہے آدمی قنوت پڑھ سکتا ہے، مسلمانوں کے حق میں دعا اور غیروں کے حق میں بد دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک لمٹ ہے، ہمیشہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیشہ لوگ فجر میں جو ہے قنوت پڑھتے ہیں، جس میں مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کافروں کے اوپر بد دعا کرتے ہیں۔ یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے، یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا، اور انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہی سبق ملتا ہے کہ بد دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دعا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، بد دعا کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انسان تو جلد باز ہے ہی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان چاہے گا تو اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا